بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ کلچر ٹی وی کے ساتھ آفتاب احمد حاضر خدمت ہے۔ سلسلہ ہے کتاب کا تعارف، اور آج ہمارے پاس ایک اور بہت اچھی اور بہت معیاری کتاب موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے تیرا جیوے کیمل پر کوڑیے۔ حکیم طائب رضوی صاحب کا پنجابی کلام ہے۔ پنجابی ٹکسالی لہجے کے بہت اچھے شاعر ہو گزرے ہیں۔ ان کے کلام کو جمع کرنے اور مرتب کرنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے آغا جہانگیر بخاری صاحب کو۔ یہ ٹک کے بڑے نامور مصنف اور ادیب ہیں۔ کتاب بہت خوبصورت ہے، ٹائٹل بہت زبردست، بائنڈنگ بہت اچھی، کاغذ بہت اچھا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا انتصاب ہے ماما دینا۔ اس میں خصوصی طور پر حکیم طائب رضوی صاحب کی والدہ صاحبہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے، جنہوں نے ایسا ہونہار فرزند جنا۔ اس کے بعد اس میں سخندہ وارث آغا جہانگیر بخاری صاحب کا بڑا خوبصورت مضمون ہے۔ گیتاں دا ونجارہ ڈاکٹر ارشد محمود ناشاہ صاحب نے حکیم طائب رضوی کی زندگی پر، ان کی شخصیت پر بہت خوبصورت انداز میں روشنی ڈالی ہے اور بڑا اچھا خاکہ پیش کیا ہے انہوں نے۔ حکیم طائب رضوی مرحوم سید سخاوت بخاری صاحب کی بڑی اچھی تحریر ہے۔ نویکلی چھاپ طاہر اسیر صاحب کی بڑی خوبصورت تحریر ہے۔ کتاب کو شائع کیا ہے ادارہ جمالیات نے، اور طاہر اسیر صاحب اس کے مالک ہیں۔ ادارہ جمالیات کی اب تک جتنی بھی کتب ہم نے دیکھی ہیں اپنے لحاظ سے بہت منفرد اور بہت نفیس چھپی ہوئی ہوتی ہیں جی۔ حکیم طائب رضوی صاحب کا تعلق بنیادی طور پر ضلع ٹک سے تھا۔ شاہ پور سرائیں گاؤں ہے جو شمس آباد کے قریب ہے، وہاں پر آپ پیدا ہوئے۔ اصل نام سید عنایت علی تھا۔ 24 جنوری 1934 کو آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد صاحب کا نام سید ہدایت علی تھا۔ پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور خصوصی طور پر ان کا ننھیال جو تھا وہ بہت پڑھا لکھا تھا۔ اس میں سید مہتاب شاہ جیسے اس وقت کے بڑے اچھے عالم اور بہت اچھے پنجابی کے مشہور شاعر بھی ہو گزرے ہیں۔ تعلیم پرائمری تک آپ نے لاہور میں حاصل کی، چونکہ گھرانہ مذہبی تھا، مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے درس نظامی کیا، اور درس نظامی کے بعد آپ نے ادیب فاضل بھی پاس کیا، حکمت کا امتحان پاس کیا، بہت اچھے حکیم بھی تھے۔ آپ نے کیمل پور میں اپنا مطب بنایا اور کافی عرصہ تک یہاں پر حکمت کرتے رہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو مطب تھا وہ مطب کم اور شعراء اور ادیبوں کی بیٹھک زیادہ ہوا کرتا تھا۔ وہاں پر بڑے نام بر لوگ ان کے پاس تشریف رکھتے تھے۔ اس کی تفصیل بھی جناب ارشد محمود ناشاہ صاحب نے لکھی ہے۔ اس میں سید سلمان شاہ، محمود الحق کوثر، بشیر احمد اوان، شفق امبالوی، سعد اللہ کلیم، حافظ محمد مسکین جیسے لوگ ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ مشتاق عاجز صاحب سے بھی سنا ہے میں نے خود کہ وہ آپ بھی ان کے پاس تشریف رکھا کرتے تھے۔ آپ نے لاہور جانے کا فیصلہ کیا، وہاں پر جا کر آپ نے اپنا ایک مطب بنایا، اور مطب تو وہاں بھی اتنا مناسب نہ چلا، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہاں پر آپ کے کلام کی دھوم ہر سمت مچی، اور وہاں پر خصوصی طور پر آپ کے گیت بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ آپ کی ادبی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کو وارث شاہ میڈل بھی دیا گیا۔ آپ بہت جمہوریت پسند اور انسانی حقوق کے علمبردار انسان تھے۔ آپ نے صدر ایوب کے خلاف صدارتی الیکشن میں کاغذات بھی داخل کروائے تھے۔ یہ اس ظلم و جبر کے دور میں بہت مشکل کام تھا۔ آپ نے جمہوریت کے متعلق لکھا بھی ہے، جمہوریت نظم بھی ہے آپ کی۔ آپ نے نظم، غزل اور گیت تینوں اسطراف لکھی ہیں۔ گیت جیسی مشکل صنف کو آپ نے بہت خوبصورتی سے نبھایا ہے۔ کہتے ہیں کہ پنجابی میں گیت آپ نے بہت اچھا لکھا ہے، اور اسی کی دھوم دور دور تک مچی ہے۔ اچھے اچھے گلوکاروں نے آپ کے گیت گائے بھی ہیں۔ آپ بہت پرگو تھے۔ آپ نے سونی مہیوال کے قصے کو مختلف زاویہ نظر سے دیکھا اور اس کو ایک نیا رنگ بخشا ہے۔ یہ آپ کی انفرادیت ہے۔ پنجابی میں آپ کا کلام بہت بہت معیاری ہے، تاہم اردو میں بھی آپ نے غزل لکھی ضرور ہے۔ نمونے کے طور پہ آپ کا کلام پیش کرتے ہیں۔ چاچا قیدو: جیویں باہروں کال کلوٹا ایویں ہی اندروں کالا، اکھیوں ٹیڑا دل دا انا ونگیاں لتاں والا، گل وچ کرتا پیری کھسا بن کے ریشمی لاچا،
ਫੜ ਖੂੰਡਾ ਹੱਥ ਫਿਰਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿਦੂ ਚਾਚਾ। ਇਹ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ, ਬਾਗ ਉਜਾੜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਏ, ਡੁੱਬ ਗਏ ਬੇੜੇ ਠਿਲਦੇ। ਲੁੱਟੇ ਤਰੰਜਨ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ, ਉਜੜ ਗਏ ਤੰਦੂਰ, ਗਮ ਦੀ ਸੂਲੀ ਚੜ ਗਏ ਲੱਖਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਰ। ਮੰਜਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਹੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਸੇ, ਸੁਪਨੇ ਰੁੱਸੇ ਬੇਲੇ ਖੁੱਸੇ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੰਦਾਸੇ। ਚਾਚਾ ਕਹਿਦੂ ਜੇ ਨਾ ਜੰਮਦਾ, ਰਾਂਝਾ ਮੂਲ ਨਾ ਰੋਂਦਾ, ਬਾਲਾ ਨਾ ਤੇ ਚੂਚਕ ਸੈਦਾ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੀਰ ਜਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਅੱਧ ਪਰੱਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਰੁੜਦੇ, ना सदरां दी मेहंदी। आपका लिखा हर लफ्ज़ पंजाबी अदब का सरमाया है, काबिल मुताला किताब है, आप भी ज़रूर इसको पढ़ें। एक दफ़ा फिर शुक्रगुज़ार है जनाब आगा जहांगीर बुखारी साहब के, जिन्होंने इतनी प्यारी किताब अरसाल फरमाई। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।